ذرا تصور کیجئے آج سے 600 سال پہلے کا انگلینڈ۔ بہار کا موسم اپنے پورے جوبن پر ہے۔ ہوا میں پھولوں کی خوشبو گھلی ہوئی ہے، درختوں پر نئے پتے نکل رہے ہیں اور پرندے اپنی دھن میں مست گیت گا رہے ہیں۔ ایسے حسین موسم میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کچھ اجنبی لوگ ایک ہی مقصد کے لیے سفر پر نکلتے ہیں۔ ان کا مقصد کینٹربری کے مقدس مزار کی زیارت ہے، لیکن انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ سفر ایک مذہبی سفر نہیں رہے گا، بلکہ کہانیوں، خوابوں، رازوں، محبتوں اور انسانی فطرت کے ان گنت رنگوں کا سفر بن جائے گا۔ اور یہی سفر جنم دیتا ہے انگریزی ادب کے ایک عظیم شاہکار کو، دی کینٹربری ٹیلز۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جیفری چوسر، جنہیں انگریزی شاعری کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس کتاب کو اتنی شہرت کیوں ملی؟ آئیے جانتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے لندن کی ایک سرائے سے، جہاں مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے 29 مسافر جمع ہوتے ہیں۔ کوئی نائٹ ہے، کوئی راہبہ ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کسان ہے، کوئی وکیل ہے اور کوئی مذہبی شخصیت ہے۔ بظاہر یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کی سوچ مختلف ہے، ان کے خواب مختلف ہیں اور ان کی زندگیاں بھی مختلف ہیں، لیکن ایک چیز انہیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے اور وہ ہے سفر۔ سرائے کا مالک ہیری ایک دلچسپ تجویز پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ راستہ لمبا ہے، کیوں نہ ہم کہانیاں سنائیں۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ ہر مسافر سفر کے دوران کہانی سنائے گا، اور جو سب سے بہترین کہانی سنائے گا واپسی پر اسے شاندار دعوت دی جائے گی۔ تمام مسافر اس تجویز کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں اور یوں شروع ہوتا ہے ادب کی تاریخ کا ایک یادگار مقابلہ۔ اب آئیے ان کرداروں سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے نائٹ یعنی ایک سپاہی۔ نائٹ بہادری، عزت اور شرافت کی علامت ہے۔ اس نے کئی جنگوں میں حصہ لیا ہے اور لوگوں کی حفاظت بھی کی ہے۔ اس کی کہانی محبت، قربانی اور وفاداری سے بھرپور ہے۔ چوسر نے اسے ایک مثالی کردار کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن تمام کردار اتنے مثالی نہیں ہیں۔ کچھ کردار ایسے بھی ہیں جن کے ذریعے چوسر اپنے معاشرے کی کمزوریوں پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ مثلاً بعض مذہبی شخصیات بظاہر بہت نیک نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دولت اور دنیاوی آسائشوں کی خواہش رکھتی ہیں۔ چوسر بڑی مہارت سے ان تضادات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں کتاب کے سب سے مشہور کرداروں میں سے ایک پر، جس کا نام ہے وائف آف باتھ۔ اگر دی کینٹربری ٹیلز کا کوئی کردار آج بھی سب سے زیادہ بحث کا موضوع بنتا ہے تو وہ یہی خاتون ہے۔ وائف آف باتھ ایک غیر معمولی عورت ہے۔ وہ پر اعتماد ہے، بے باک ہے اور اپنی بات کھلی کر دیتی ہیں۔ وہ فخر سے بتاتی ہیں کہ اس کی 5 شادیاں ہو چکی ہیں۔ وہ معاشرے کے روایتی اصولوں کو چیلنج کرتی ہے اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں اپنی منفرد رائے پیش کرتی ہے۔ اس کی کہانی بھی بے حد دلچسپ ہے۔ ایک نائٹ کو یہ جاننے کا حکم دیا جاتا ہے کہ عورتیں سب سے زیادہ کیا چاہتی ہیں۔ وہ پورے ملک میں گھومتا ہے، لیکن ہر شخص اسے مختلف جواب دیتا ہے۔ بالآخر اسے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں اپنی زندگی اور فیصلوں پر اختیار چاہتی ہیں۔ یہ پیغام آج بھی اتنا ہی اہم محسوس ہوتا ہے جتنا 600 سال پہلے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وائف آف باتھ کو ادب کی تاریخ کے طاقتور ترین نسوانی کرداروں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن دی کینٹربری ٹیل صرف سنجیدہ موضوعات تک محدود نہیں، اس میں مزاح بھی ہے۔ کچھ کہانیاں اتنی دلچسپ اور مزاحیہ ہیں کہ سننے والا بے اختیار مسکرا دیتا ہے۔ چوسر انسانی کمزوریوں، لالچ، حسد، غرور اور حماقتوں کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ہم ہنستے بھی ہیں اور سبق بھی سیکھتے ہیں۔ یہ کتاب دراصل ایک آئینہ ہے، ایسا آئینہ جس میں پورا معاشرہ نظر آتا ہے، امیر بھی، غریب بھی، دیانتدار بھی، منافق بھی، محنتی بھی اور سست بھی۔ چوسر نے انسانی فطرت کو اس قدر گہرائی سے سمجھا ہے کہ ان کے کردار آج بھی
زندہ محسوس ہوتے ہیں۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دی کینٹربری ٹیلز صرف کہانیوں کا مجموعہ نہیں، یہ 14ویں صدی کے انگلینڈ کی سماجی، ثقافتی اور مذہبی زندگی کی ایک مکمل تصویر بھی ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے لوگ کیسے سوچتے ہیں، کیسے رہتے ہیں اور کن مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ اسی لیے مورخین بھی اس کتاب کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ادبی اعتبار سے بھی اس کتاب کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ چوسر نے اسے مڈل انگلش زبان میں لکھا ہے۔ اس دور میں زیادہ تر علمی کتابیں لاطینی یا فرانسیسی زبان میں لکھی جاتی تھی، لیکن چوسر نے عام لوگوں کی زبان کو ادب کا حصہ بنایا۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج انہیں انگریزی ادب کے عظیم ترین مصنفین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دی کینٹربری ٹیلز کے بنیادی موضوعات کی بات کریں تو ان میں محبت، طاقت، مذہب، دولت، اخلاقیات، دوستی، شادی، انسانی خواہشات اور انصاف شامل ہیں۔ یہ تمام موضوعات آج بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ شاید اسی لیے یہ کتاب وقت کی آزمائش پر پوری اتری ہے۔ صدیاں گزر گئیں، بادشاہتیں بدل گئیں، معاشرے بدل گئے، لیکن دی کینٹربری ٹیلز کی مقبولیت کم نہ ہوئی، کیونکہ انسان بدلتا ہے لیکن انسانی فطرت زیادہ نہیں بدلتی۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی کینٹربری ٹیلز صرف ایک کتاب نہیں بلکہ انسانوں کے خوابوں، کمزوریوں، خواہشوں اور تجربات کا ایک عظیم سفر ہے۔ یہ ہمیں ہنساتی ہے، حیران کرتی ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا سکھاتی ہے۔ اگر آپ ادب سے محبت کرتے ہیں تو دی کینٹربری ٹیلز ضرور پڑھیے۔ شاید آپ کو ان مسافروں میں اپنی جھلک بھی نظر آ جائے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔